پھر دیکھیں خلق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب یہ خلق کائنات جل جلالہ نے اپنے وجود کی دلیل جب دی تو اللہ نے بھی انسان کو متوجہ کیا کہ تم اپنے اطراف کے اندر جو روزمرہ چیزیں دیکھتے ہو انہیں غور سے دیکھو. اگر تمہارے اندر عقل ہوگی تو تم میرے وجود کا انکار کر ہی نہیں سکتے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے یا یہ حادثہ ہوا تو کائنات بن گئی. اللہ فرماتا ہے اگر تم عرب میں رہتے ہو تو عرب کے اندر اونٹ کا کثرت پائے جاتے ہیں. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کو دیکھو تو تمہیں میرے وجود کا پتہ ملے گا. اونٹ کو اگر دیکھو، اس کی بناوٹ دیکھو، اس کی جسامت دیکھو، یہ کتنا قوی طاقتور قوی ہیکل یہ جانور ہے. اگر میں اس کو تابع نہ کرتا تو تم درجنوں مل کر بھی اسے کنٹرول کرتے تو یہ تم سے کنٹرول نہ ہوتا. لیکن اتنا بڑا جانور، چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چلے، یہ گردن جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اتنا قوی جانور بھی ایک بچے کے تابع بنانے والی ذات وحدہ لا شریک ہے. پھر دیکھو یہ اونٹ جو ہے یہ کئی مہینوں تک پانی نہ پیے تو اس کا گزارا ہو سکتا ہے، کئی ماہ تک پانی نہ پیے. تو جدید سائنسی ریسرچ نے بھی یہ بات ثابت کی کہ ایسا نہیں کہ اونٹ کو جب پانی ملتا ہے تو وہ بہت سارا پانی اپنے پیٹ میں سیو کر لیتا ہے اور اس وجہ سے اس کو اتنے ماہ پیاسی نہیں لگتی. حالانکہ اس کے اندر کوئی اضافی ایسی جگہ نہیں بنی کہ جہاں یہ بہت سارا پانی سیو کرتا ہو. یہ ایک وقت میں پیتا اتنا ہی ہے جتنی پیاس ہو، اگلے وقت کے لیے پانی اس کے جسم میں سیف نہیں ہوتا. لیکن جدید سائنسی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ الگ سے کوئی تھیلی تو نہیں بنی ہوئی کہ جس میں پانی سیف ہوتا ہو. ہاں اونٹ کے جسم کے اندر دو غدودیں ایسی ہیں کہ جو سلنڈر کا کام دیتی ہیں. ایک جو غدود ہے وہ آکسیجن اپنے اندر سیو کرتی ہے اور دوسری غدود جو ہے وہ ہائیڈروجن اپنے اندر سیو کرتی ہے. اور پانی کا جو فارمولا ہے وہ H2Q ہے. اور یہ دونوں گیسیں مل کر یہ دونوں جب فارمولے ملتے ہیں تو H2Q جو ہے جو پانی کا فارمولا ہے وہ بنتا ہے. تو کہا یہ دو غدودیں یہ گیسیں اپنے اندر سیو کر کے جو پانی کا فارمولا ہے یہ دونوں مل کے وہ پانی بناتی ہیں قدرتی طور پر. اس لیے اونٹ اگر مہینوں تک بھی اسے پانی میسر نہ آئے تو یہ اللہ کی تخلیق ہے کہ پانی پلائے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ان حدودوں کے ذریعے پانی کی پیاس بجھاتا رہتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کون ہے جو ایسی تخلیق کر سکے؟ اونٹ کی تخلیق دیکھو تو تمہیں رب کے وجود کا پتہ ملے گا کہ ایسی بے مثال تخلیق اگر کوئی ذات کر سکتی ہے تو اسے وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. یہ آسمان کی طرف دیکھو کہ کیسے میں نے اس کو بلند کیا اور بغیر کسی ستون کے اس کو میں نے ٹھہرا دیا. اللہ فرماتا ہے تم پوری کائنات کے انجینئر اکٹھے کر کے بھی ایک ٹائل بھی بغیر ستون کے فضا میں کھڑی نہیں کر سکتے. اور میں نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے سہارے کے کھڑا کر دیا ہے. نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھو تمہیں میرے وجود کا پتہ مل جائے گا. تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم کروڑوں مل کر بھی سارے مل کر بھی ایک ٹائل فضا میں بغیر سہارے کے نہیں کھڑی کر سکتے. جو ذات پورا آسمان جس نے ٹھہرایا ہوا ہے یہ خود بخود نہیں ٹھہرا. یقیناً اس کو ٹھہرانے والی کوئی ذات موجود ہے اور اس ذات کو وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے.